اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو جدا جدا ہو گئے، جو الگ الگ ہو گئے، واختلفوا، اور جنہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، ان کے پاس واضح نشانیاں، واضح دلائل آ جانے کے بعد، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، واو کا معنی اور لا نہیں کے لیے ہے، منع کرنے کے لیے ہے، اور نہ تم ہو جاؤ، تکونو، اصل میں کیا تھا؟ تکونون، آخر سے نون گر گیا ہے لا کی وجہ سے، اور تکونون کا واحد کیا ہے؟ تکونو، تو ولا تکونو، اور تم نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کالذین یہ دو الفاظ ہیں، کاف اور الذین۔ کاف کا معنی کیا ہے؟ تنا، مثل، اور الذین اسم موصول ہے، الذی کی جمع ہے جو کے معنی میں، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، تفرقوا، جو جدا جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ تفرقوا فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد ہے تفرقا، اور جمع ہے تفرقوا، کہ وہ جدا جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ واختلفوا، واو کا معنی اور اختلافو فعل ماضی ہے جمع کے لیے، انہوں نے اختلاف کیا۔ من بعد ما جو ہے یہ مصدریہ ہے، بعد میں آنے والے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دے گا۔ جا کا معنی ہے وہ آیا، فعل ماضی ہے، ما کی وجہ سے ہم معنی کیا کرتے ہیں؟ آنا۔ ہم، ان کے پاس، کن کے پاس؟ جو جدا جدا ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، اور جنہوں نے اختلاف کیا۔ تو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے، جو جدا جدا ہو گئے، اور جنہوں نے اختلاف کیا ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد۔ البینات، بینت ان کی جمع ہے، واضح نشانیاں۔ وَأُولَٰئِکَ، واو کا معنی اور اولئک اس میں اشارہ ہے، یہی لوگ ہیں، کون سے؟ جنہوں نے جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور جنہوں نے اختلاف کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے لہم، ان کے لیے، لہم دو الفاظ ہے، لام جس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، کے واسطے، اور ہم وہ، تو ان لوگوں کے لیے ہے، کیا ہے ان کے لیے؟ عذاب، عذاب عظیم، بڑا۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیت میں، آیت نمبر 104 میں یہ حکم دیا کہ اے امت مسلمہ، تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، جو نیکی کا حکم دے، اور جو برائی سے روکے۔ اس کے بعد فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں تقسیم ہو گیا، جنہوں نے اختلاف کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگ خیر کی دعوت نہیں دیں گے، نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے منع نہیں کریں گے، تو پھر آپ لوگ تقسیم ہو جائیں گے، فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور آپ لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے دو مذموم کام کیے، نمبر ایک فرقوں میں تقسیم ہو گئے، نمبر دو آپس میں اختلاف کیا۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ بنی اسرائیل۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جسے عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی اسے اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 2641۔ اس حدیث میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ،
کہ بنی اسرائیل یہودی اور عیسائی 72 فرقوں میں 72 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. وَإِنَّ أُمَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73 مِلَّةً. آپ نے فرمایا میری امت تقسیم ہو جائے گی 73 فرقوں میں. کلہم فی النار. سارے کے سارے یہ فرقے، سارے کے سارے یہ گروہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک گروہ کے. یہ ایک گروہ جہنم سے محفوظ رہے گا، یہ ایک گروہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا. صحابہ اکرام نے کہا ومن ہی یا رسول اللہ، یہ گروہ جو نجات پائے گا، یہ فرقہ ناجیہ، یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ جو میرے صحابہ اکرام کے طریقہ کار پہ گامزن ہوں گے. تو پتہ چلا کامیاب گروہ آج وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے دین کے اوپر ہے. جنہوں نے ان کا دین چھوڑ دیا، ان کے دین میں بدعتیں داخل کر دیں، نئی نئی عبادات داخل کرنے کی کوشش کی، وہ صحابہ اکرام کے طریقہ کار پہ نہیں ہے، وہ فرقہ ناجیہ نہیں ہے، وہ کامیاب گروہ کا حصہ نہیں ہے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ فرقوں میں امت کو تقسیم کرنا اور اختلاف کرنا یہ دونوں مذموم کام ہیں. یہاں سے پتہ چلا کہ وہ روایت جو لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اختلاف امتی رحمہ، کہ فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت میں ہونے والا اختلاف کیا ہے؟ باعث رحمت ہے. تو یہ روایت غلط ہے، یہ من گڑت ہے، خود ساختہ ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، نہ صحیح اور نہ ضعیف. اور اس آیت سے اور دیگر آیات سے اور دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اختلاف مذموم چیز ہے، بری چیز ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ ہود میں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ. یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، اختلاف میں پڑے رہیں گے، سوائے ان لوگوں کے جن پہ تیرے رب کی رحمت ہوگی، وہ اختلاف سے محفوظ رہیں گے. تو امت کا اختلاف رحمت نہیں ہے، بلکہ امت کا اتحاد اور اختلاف سے بچنا، اختلاف سے دور رہنا، یہ رحمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو جدا جدا ہو گئے، یعنی کہ دلی طور پہ جدا جدا ہو گئے. واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، واضح نشانیاں آ جانے کے بعد. تو جب اللہ رب العزت اختلاف سے منع کر رہے ہیں، فرقوں میں تقسیم ہونے سے منع کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر تھام لو، قرآن کو مل کر تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تقسیم ہونے سے بچو. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو جدا جدا ہو گئے، جنہوں نے اختلاف کیا واضح نشانیاں آ جانے کے بعد. یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد؟ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی اگر بغیر علم کے اختلاف کرتے، فرقوں میں تقسیم ہوتے، تو اتنا مذموم عمل نہیں تھا جتنا مذموم عمل یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے تعلیمات آئیں، اللہ کا کلام نازل ہوا، اللہ کی واضح نشانیاں انہوں نے دیکھی، اللہ کا کلام ان کے پاس پہنچا، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا. تو علم کی کمی نہیں تھی، بلکہ نیت خراب تھی، ارادے درست نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اختلاف کرنے پہ
اور امت کو تقسیم کرنے پہ عذاب عظیم ملے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کہنا کہ امت میں پایا جانے والا اختلاف رحمت ہے، یہ نظریہ درست نہیں ہے۔